الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عصر حاضر کی موذی اور لا علاج بیماریاں اور قرآن کریم سے ان کا علاج۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نہ صرف روحانی امراض کے لیے علاج قرار دیا ہے بلکہ جسمانی امراض کے لیے بھی علاج بنایا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے یہ قرآن مومنین کے لیے شفا و رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور کہ یہ لوگو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے جو دلوں کے لیے شفا ہے۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اسی طرح سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کتاب اللہ بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں داخل ہوئے تو وہاں ایک عورت دم کرانے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عالجیھا بکتاب اللہ، اے عائشہ اس کا علاج کتاب اللہ سے کرو۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیمار کے بیماری کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کی بیماری کا تذکرہ کیا اور شفا کا علاج معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علیکم بشفاعین الاصل والقرآن کہ اے عبداللہ تو دو چیزوں سے اس کا علاج کر، ایک اس کو شہد استعمال کرا اور دوسرا قرآن کریم اس پر پڑھ کر دم کر، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیں گے۔